السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابن سریر فریضۃ فی زکوٰۃ الفطر۔ ناظرین، یہ موضوع یہ ٹاپک بہت اہم ہے صدقہ فطر کے بارے میں، جس کے متعلق ابن سیرین اور عطاء نے کہا ہے یہ ایک فرض ہے، یہ ایک فریضہ ہے مسلمانوں کے اوپر۔ آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ میں آپ کو یہ بتلاؤں گا صدقہ فطر کیوں ضروری ہے، صدقہ فطر کیوں دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن چیزوں کا دینا چاہیے اور ان کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور کن سے لینا چاہیے۔ یہ اگر آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے مکمل دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو کسی اور سوال کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ سب سے پہلی بات، یہ جو صدقہ فطر ہے جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کیوں دینا ضروری ہے، یہ کیوں دیا جاتا ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن ماجہ کے اندر اور سنن ابو داؤد کے اندر اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے کے اندر جب روزہ رکھتا ہے کوئی کمی کتائی ہو جاتی ہے، کوئی لغو بات ان کے منہ سے نکل جاتی ہے یا پھر شہوت انگیز باتیں ان سے ہو جاتی ہے، ان کے ازالے کے لیے یہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے، جس کو فطرانہ بولا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ اس لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے کہ جہاں کے جو ہمارے بائی مساکین ہے، فقراء ہے، غریب ہے، محتاج ہیں، ان کو دیا جائے، وہ بھی مسلمانوں کی عید میں اچھی طرح شامل ہو کر عید منا لیں۔ جس طرح غریب امیر لوگ منا رہے، اس طرح غریب بھی، فقراء بھی، مساکین بھی ان کے ساتھ اچھی طرح عید منا لیں۔ یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ کون سی چیز کا دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے۔ رسول اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی زکوٰۃ الفطر، یعنی کہ فطرانے کو فرض کر دیا، صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک سا جوں کا یا ایک سا کھجوروں کا۔ کن کے اوپر، کن لوگوں کو دینا ہے، کن لوگوں نے یہ دینا ہے، یہ بھی بات اسی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرما دی۔ اعلیٰ عبد والحر، آزاد کے اوپر بھی، غلام کے اوپر بھی، والذکر والانثی، مذکر کے لیے بھی اور مونث کے لیے بھی، یعنی کہ مرد اور عورت کے لیے بھی، والصغیر والکبیر، بڑے کے لیے بھی اور چھوٹے کے لیے بھی، یعنی کہ جو چھوٹا ہے اور بڑا ہے ان دونوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ من المسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ فطر کن لوگوں نے دینا ہے؟ جو چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے علاوہ غلام ہو یا آزاد ہو، مسلمانوں میں ہونا چاہیے، صرف مسلمان ہونا ان کے لیے شرط ہے۔ آمارا بہما، آمارا بہا، اور حکم دیا رسول اللہ تو وعزیہا، ہم دے اس کو قبل الخروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم زکوٰۃ الفطر یوم اور یومین قبل عید الفطر، ہم صدقہ فطر دیا کرتے تھے عید الفطر کے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ اب بات یہ بھی واضح ہو چکی ہے کہ عید فطرانہ کب دینا ہے۔ اگر رمضان کے شروع میں بھی آپ دے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر بات یہی ہے آپ عید کے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، نماز سے پہلے پہلے دینا ہے۔ ہاں ایک بات اور ہے، اگر جو انسان صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دیتا ہے تو آقا علیہ السلام زکوٰۃ الفطر مقبولۃ، یہ فطرہ صدقہ فطر مقبول ہے،
جو قبول کیا جائے گا، جو سنت کے مطابق ہے، جو انسان صدقہ فطر فطرانہ عید کی نماز کے بعد دے گا وہ ایک عام صدقہ تصور کیا جائے گا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اب بات یہ آ گئی ہے کہ کن لوگوں کو سے لیا جائے، یہ بھی ہو گیا، کن لوگوں کو دیا جائے یہ بھی ہو گیا۔ اب بات ہے کہ ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ کننا نخرجو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر نکالا کرتے تھے، سائن او طعامن، ایک سا گندم کا، او سائن من شعیرن، یا ایک سا جوں کا، او سائن من تمرن، یا ایک سا کھجوروں کا، او سائن من عقیتن، یا ایک سا پنیر کا، او سائن من زبیبن، یا ایک سا خشک کھجور کا یا منقے کا۔ یہ 5 چیزوں کا ہم آقا علیہ السلام کے دور میں صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ ان کی مقدار کتنی تھی؟ 1 سا۔ چیزیں کتنی تھی؟ 5۔ کون سی چیزیں تھیں؟ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جوں، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 پنیر، اور نمبر 5 منقہ۔ یہ 5 چیزیں جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نکالا کرتے تھے۔ اب ان کی مقدار موجودہ وقت کے حساب سے 2023 کے حساب سے ان کی مقدار کتنی ہے؟ اور سا جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ جس طرح 1 kg کے اندر 1 کلو کے اندر 4 پاؤ ہوتا ہے، اس طرح 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، اور 4 مد ہوتے ہیں۔ جس طرح 1 لیٹر ہے، اس لیٹر کے اندر 4 کوارٹر ہوتے ہیں، اسی طرح 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں۔ جو سا ہوتا ہے، سواد الف سا عین، یہ سا ہوتا ہے، اس کی مقدار 1 سا ہے، جو ہم نے ایک ان کی پیمائش حجاز کا جو پیمانہ تھا، جو جس سے وہ میئرمنٹ کرتے تھے، اپنے گلے کو ماپتے تھے، ان کا جو پیمانہ تھا اس کو ٹوپا کہا جاتا تھا، جس کو عربی میں سا بولا جاتا تھا۔ ان کا وزن تھا، ان کی کتنی مقدار تھی؟ آج کے دور میں جو موجودہ دور جا رہا ہے ان کا تقریباً وزن 234 تولے بنتا ہے، کیونکہ جو پوری دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے جو کہ 1 تولے کے اندر 11.664 گرام ہوتے ہیں، یعنی کہ 11.664 گرام ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان 11.664 کو ملٹیپلائی کریں، ضرب دے دیں 234 کے ساتھ، تو یہ 2730 گرام وزن بنتا ہے۔ 730 گرام تقریباً 3 کلو کے پاس یہ وزن بنتا ہے۔ اور اگر ہم موجودہ دور کے مطابق یہ دیں تو یہ وزن ہم نے اتنا دینا ہے، 3 کلو سے کم، 2.5 کلو سے زیادہ، یعنی کہ 2730 گرام وزن میں ہم کھجوریں دیں گے، یا جوں دیں گے، کھجوریں دیں گے، جوں دیں گے، گندم دیں گے، پنیر دیں گے، یا پھر منقہ دیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم نقدی میں دے دیں گے، پھر ہم اس کے مقابلے میں اس کے وزن کے برابر جتنا اس کی قیمت ہوگی ہم وہ صدقہ فطر دیں گے۔ جس طرح آج گندم کا ریٹ بعض مقام میں 120 بھی ہے، 30 بھی ہے، 100 بھی ہے، اس طرح آٹے کا ریٹ 150 تک بھی ہے۔ تقریباً اگر آپ نے گندم کے حساب سے فطرانہ دینا ہے، صدقۃ الفطر دینا ہے پیسوں کی صورت میں، تو پھر آپ نے ان کی رقم 350 روپیہ بنتی ہے۔ اگر آپ نے کھجور کی شکل میں پیسے دینے ہیں تو تقریباً 1400 روپیہ یہ بنتا ہے۔ اگر آپ نے یہ جوں کی صورت میں پیسے دینے ہیں، اگر آپ اپنے علاقے کا جوں استعمال کریں، آپ کی فصل جوں ہے، تو پھر آپ نے تو اس کے مقابلے میں آپ نے 700 روپیہ دینا ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں کشمش منقہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس حساب سے تقریباً 2700 روپیہ بنتا ہے، وہ دینا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، جس طرح آپ مکے میں، مدینے میں یا عرب امارات میں رہے ہیں، یہاں کھجوروں کی زیادہ
مقدار پائی جاتی ہے، جو لوگوں کی خوراک زیادہ کھجوریں ہیں وہاں آپ نے کھجوروں کے حساب سے ان کا وزن نکالنا ہے۔ اگر آپ وہاں کی کھجوریں اجوا کھجور استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کا تقریباً 8,600 روپیہ بنتا ہے، جو ان کی مقدار ہے اس حساب سے نکالنا ہے۔ اور جو بیرون ملک لوگ مسلمان رہ رہے ہیں وہ وہاں کے حساب سے، جو وہاں کی کرنسی ہے، جو وہاں کے پیمانے ان کے حساب سے وہ اپنا جو زکوٰۃ الفطر فطرانہ نکالیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں رہے ہیں، ان کے جو باپ اجداد یہاں رہ رہے ہیں اور اپنے فیملی کو فون کر کے کہہ دیں کہ ہمارا فطرانہ یہاں سے ادا کرے، کیونکہ یہاں سے کم کریں گے پاکستان کی کرنسی کم ہے نہیں، وہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، وہ جون سی خوراک کر رہے ہیں، وہ جون سی فصل استعمال ہو رہی ہے، وہ اس کی مقدار کے حساب سے دیں گے تو ایک سا، اگر پیسوں کے حساب سے دیں گے تو اس کی قیمت اس کے ملک کے حساب سے، اس کی کرنسی کے حساب سے اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زکوٰۃ الفطر کا طریقہ بتایا۔ میں نے آپ کو حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے اس باتوں کو رکھ دیا ہے، یہ کب دینا ہے اور کس کو دینا ہے اور کیوں دینا ہے اور کس کی مقدار کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زکوٰۃ الفطر نکالنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اچھے طریقے سے ہماری عیدوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔